بسم اللہ الرحمن الرحیم وعند البعض یہیں سے ہے نا، اور بعض کے نزدیک ان کانا معلوماً، اگر مخصوص کیا ہے معلوم ہے، بقی العام فی ما وراء المخصوص کما کان، تو مخصوص کے علاوہ جو افراد بچے ہیں ان کے اندر عام ویسے ہی عام رہے گا جیسے وہ تھا۔ تخصیص سے پہلے جیسے عام تھا تو تخصیص نے بتا دیا کہ اتنے کو چھوڑ کے باقی سب، اتنے کی چھوڑ کے سب کی دعوت ہے تو سب نہ دعوت کھانے جائیں گے، کہ دعوت کھانے کوئی نہیں جائے گا، شبہ میں پڑا رہے گا۔ تو عام ماورائے مخصوص کے اندر ویسے ہی رہے گا جیسے کہ تھا، لِأَنَّهُ كَالْإِسْتِثْنَاء، اس لیے کہ یہ مخصص جو ہے مثل استثناء ہے، یہ ایسے ہی ہو گیا کہ اتنے کو چھوڑ کر کے باقی سب کی کیا ہے دعوت۔ اس درجے میں 100 لڑکے ہیں تو کہا کہ فلاں فلاں کو چھوڑ کر سب کی دعوت۔ استثناء کی طرح ہے فی انہ یبین انہ لن یدخل، وہ اس بارے میں استثناء کی طرح ہے کہ جس طرح استثناء یہ بیان کرتا ہے کہ یہ داخل نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی مخصص بھی بیان کر دیتا ہے کہ یہ مخصوص داخل نہیں ہے، باقی سب داخل۔ نتیجہ نکلتا ہے، نشان لگا دیا جاتا ہے جو پاس ہیں، اس کا مطلب کیا؟ ان کو چھوڑ کے سب کیا ہیں؟ ناکام ہیں، کہ سب شبہ میں رہتے ہیں۔ فلا يقبل التعلیل، اب جب وہ عام ہے باقی کے اندر تو وہ تعلیل کو قبول نہیں کرے گا، یعنی یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا ان کو کن بنیادوں پر خاص کیا گیا، اگر وہ علت ان کے اندر بھی ہے جو باقی بچے ہیں تو ان کو بھی خاص کیا جائے گا، ان میں بھی تخصیص کا احتمال بعض میں۔ فلا يقبل التعلیل، تو یہ تعلیل کو قبول نہیں کرے گا، یعنی جن افراد کو خاص کیا گیا ان افراد مخصوصہ کے تخصیص کی علت دیکھی جائے، اگر وہ تخصیص کی علت باقی میں بھی پائی جاتی ہے تو ان کو بھی اس سے کیا کیا جائے گا، اس علت کی بنیاد پر خاص کیا جائے گا نا۔ تو یہ قابل تعلیل نہیں، کیوں؟ اذ الاستثناء لا يقبل التعلیل، اس لیے کہ جب یہ مخصص مثل استثناء ہے اور استثناء قابل تعلیل نہیں ہے تو اب وہ بھی قابل تعلیل نہ ہوگا۔ استثناء کیوں قابل تعلیل نہیں؟ لأنه غیر مستقل بنفسه، اس لیے کہ یہ مستقل بنفسه نہیں، اور استثناء کی صورت میں العام حجت فی الباقی، عام جو ہے تخصیص کے بعد جو افراد باقی بچتے ہیں ان میں حجت ہے کہ نہیں حجت ہے؟ کما کان، ویسے ہی حجت ہے جیسے کہ تخصیص سے پہلے حجت تھی۔ قدر تخصیص، تو یہی حکم تخصیص کا ہوگا۔ یہ تخصیص جب مثل استثناء ہے، حکم استثناء میں ہے تو تخصیص کے بعد افراد مخصوصہ کے علاوہ جتنے ہیں ان میں وہ عام رہے گا۔ سمجھ گئے دلیل؟ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا، اور اگر وہ مخصوص معلوم نہیں بلکہ مجہول ہے، جیسے بتایا تھا عبیدی احرار الا بعض، تو فرماتے ہیں عام حجت رہے گا، عام حجت نہ رہے گا اس دلیل کی بنیاد پر جو ہم نے عرض کی، ان تخصیص کالاستثناء، تخصیص مثل استثناء ہے، والاستثناء المجہول یجعل الباقی مجہولا، استثناء مجہول باقی کو بھی مجہول کر دیتا کہ یہ بعض کون ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ فلا یبقى العام حجتا فی الباقی، تو عام باقی میں کیا رہے گا؟ حجت نہ رہے گا، اس لیے کہ جب مخصوص معلوم نہیں ہے تو اب مخصوص منہ معلوم ہو پائے گا۔ عند البعض، اور بعض ارباب اصول کے نزدیک اگر مخصوص معلوم ہے، فَكَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا،
تو وہی حکم ہوگا جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ مخصوص کے ماوراء میں وہ عام رہے گا، جیسے کہ عام تھا حجت رہے گا۔ کیا ذکر کیا؟ خود فرما رہے ہیں ان العام یبقى فی ما وراء المخصوص کما کان، کہ عام مخصوص کے ما سوا کے اندر ویسے ہی عام رہے گا جیسے کہ عام تھا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر مخصوص مجہول ہے تو فرماتے ہیں یسقط المخصص، تو مخصص کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، یعنی اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ لِأَنَّهُ کلام مستقل، اس لیے کہ یہ کلام مستقل ہے۔ کیا ہے؟ کلام مستقل ہے، برخلاف استثناء کے، کہ استثناء کلام مستقل نہیں۔ وَلَمَّا كَانَ الْمُخَصِّصُ كَلَامًا مُسْتَقِلًا، اور جب مخصص کلام مستقل ہو اور اس کلام مستقل کا معنی مجہول ہو، معنی کیا ہو؟ پتہ ہی نہ چلے، تو فرماتے ہیں یسقط ہوا بنفسی، تو اب جب اس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے، بات نہیں آ گئی؟ جیسے کسی نے کوئی کاپی اس طریقے سے لکھ دی کہ اسی تحریر میں کہ سمجھ ہی نہ آئے، تو کیا کر دی جائے گی؟ کاپی ساقط کر دی جائے گی، اس پہ کوئی نمبر چڑھایا جائے گا۔ ایک طالب علم تھا، ساری کاپی وہ ایسے لکھتا تھا کہ جتنوں کوشش کرو کیا لکھا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کیا اس نے کس فن میں لکھنا سیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کا معنی ہی پتہ نہیں چلے گا کیا معنی ہے، تو یسقط ہوا بنفسی، تو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ سلنڈر ہو جائے گا، خود بخود وہ ساقط ہو جائے گا۔ حضرت آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، معاف کیجیے، ہم آپ کو کچھ بتا نہیں پائے، کچھ ہم سے پوچھیں گے سمجھیں گے تبھی نا ہم آپ کو کوئی جواب دیں گے۔ آپ کی بولی ہی نہیں سمجھیں گے تو ہم کیا آپ کو بتائیں گے؟ کہ ہم معذور ہیں، تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ساقط، یہ ساقط، یہ ساقط، سقط اسقطوں کی گردان شروع ہو جائے گی وہاں۔ وَلَا يَتَعَدَّى جَهَالَتُهُ إِلَى صَدْرِ الْكَلَامِ، وہ خود حضرت ساقط ہو جائیں گے اور ان کی جہالت صدر کلام کی طرف متعدی نہ ہوگی، برخلاف استثناء کے، اس لیے کہ وہ مستقل بنفسی ہے نہیں۔ یہ مستقل بنفسی تو کہتے ہیں آپ تشریف لے جائیے، اور یہ حضرت استثناء مستقل ہیں ہی نہیں، ان کا تعلق تو صدر کلام سے ہے۔ اسے ہاں ایسا نہیں ہے، تو اس لیے ان کو آپ ساقط نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اس لیے کہ غیر مستقل بنفسی ہے، بلکہ وہ تو متعلق ہے صدر کلام سے، اور مستثنیٰ پتہ چل نہیں رہا ہے، تو اس کی جہالت صدر کلام کی طرف متعدی ہوگی۔ یہ فرق انہوں نے استثناء کے اندر اور تخصیص کے اندر اس وقت کیا جبکہ وہ مخصص معلوم نہ ہو۔ وَعِندَنَا، یہ بعض کر کے ذکر کیا اپنی دلیل، اور ہمارے نزدیک تمکن فیہ شبہتاً، اس عام کے اندر شبہ پیدا ہو گیا، لِأَنَّهُ علم انہ غیر محمول علی الظاہر، جب اس میں تخصیص کر دی گئی تو تخصیص سے شبہ پیدا ہو گیا۔ تخصیص نہ ہوتی تو اپنے ظاہر عموم پر کیا تھا؟ محمول تھا، عموم کا معنی مراد ہوتا۔ جب تخصیص ہو گئی تو تخصیص نے شبہ پیدا کر دیا کہ یہ اپنے ظاہر پر باقی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ بعد تخصیص اپنے ظاہر معنی عموم پر محمول نہیں۔ ظاہر کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ إِرَادَةُ الْكُلِّ، کہ اس کے سارے افراد مراد ہوں، یعنی عام ہو سارے افراد میں۔ فعلم، تو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب سارے مراد نہیں ہیں تو مراد بعض ہیں بطریق مجاز، یعنی کل بول کر کے بعض مراد۔ فَإِذَا كَانَ كُلُّ أَفْرَادِهِ مِئَةً، لہذا جب اس لفظ عام کے سارے افراد مجموعی افراد 100 ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ مئت وہ 100 مراد ہیں نہیں، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَعْدَادِ الَّتِي دُونَ الْمِئَةِ مُسَاوٍ فِي أَنَّ اللَّفْظَ مَجَازٌ فِيهِ، تو اب یعنی جب 100 ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ مئت مراد ہے نہیں، 100 مراد ہے نہیں پورے 100، تو اب ان اعداد میں سے ہر یعنی اب 99 نہ بچے،
بعض دن میں آ گئی. جب 100 مراد ہے نہیں تو ان اعداد میں سے ہر ایک جو 100 کے علاوہ ہیں یعنی 1 سے لے کر 99 تک یہ اس باب میں برابر ہو گئے کہ لفظ اس میں کیا ہے مجاز ہے. فلا يثبت عدد معین منها تو ان میں سے کوئی معین عدد ثابت نہ ہوگی کہ یہ 5 مراد ہیں یا 10 مراد ہیں یا اقل 3 مراد ہے، یہ سب ثابت نہیں ہوگا. لأنه ترجیح من غیر مرجح اس لیے کہ یہ ترجیح بلا مرجح تخصیص بلا مخصص ہے. ثم ذکر ثمرة تمکن الشبہة فیہ بقولہ اب شبہ پیدا ہو گیا تو اس شبہ کا انجام کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، اس شبہ کا اثر کیا مرتب ہوگا. پھر اپنے قول فیصیر عندنا کالعام الذی لم یخص عند الشافعی رحمہ اللہ اپنے اس کلام کے ذریعے اس عام کے اندر تمکن شبہ وقوع شبہ کا جو اثر ہوتا ہے اس اثر کو ذکر کیا. اس شبہ کا نتیجہ کیا ہوگا، شبہ سے اثر کیا پیدا ہوگا. فرماتے ہیں فیصیر عندنا اس شبہ کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے نزدیک یہ اس عام کی طرح ہو جائے گا جس عام سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. حتی یخصصہ خبر الواحد والقیاس یہاں تک کہ خبر واحد اور قیاس اس کو کیا کر دے، خاص کر دے. تو جب خبر واحد اور قیاس نے اس کو کیا کر دیا، خاص کر دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عام جس عام سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا تو وہ عام کے نزدیک ہمارے ہاں تو قطعی ہے، ان کے ہاں کیا رہتا ہے، ظنی رہتا ہے. یہاں تک کہ خبر واحد یا قیاس اس عام سے کسی کو کیا کر دے، خاص کر دے تو مخصوص کے علاوہ جو بچیں گے ان میں وہ حجت رہے گا یعنی مجہول رہے گا. سیدھے مطلب یہ ہو گیا کہ ظنی رہے گا. ثم اراد ان یبین ان مع وجود هذه الشبهة لا يسقط الاحتجاج به پھر ماتن نے یہ واضح فرمانا چاہا کہ اس شبہ کے ہوتے ہوئے اس عام سے استدلال ساقط نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں کہ اس سے استدلال بھی نہ کیا جائے. فقال لیکن لا يسقط الاحتجاج به لیکن اس عام سے استدلال ساقط نہ ہوگا یعنی شبہ کے ہوتے ہوئے بھی اس سے استدلال کیا جائے گا. لأن المخصص یشبہ الناسخ بصیغتہ والاستثناء بحکمہ اس لیے کہ مخصص اپنے صیغہ کے اعتبار سے، ہیئت ترکیبیہ کے اعتبار سے ناسخ کے مشابہ ہے اور اپنے حکم کے اعتبار سے استثناء کے مشابہ ہے. یہ ذو شبہین ہے، اس کو دو مشابہتیں حاصل ہیں. فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا تو اگر وہ مخصص کیا ہے، مجہول ہے. مخصص کیا ہے، مجہول ہے. يَسْقُطُ فِي نَفْسِ لِلشُّبْهِ الْأَوَّلِ تو پہلے شبہ یعنی ناسخ کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے، پہلے شبہ کی وجہ سے فی نفس ہی ساقط ہو جائے گا. وَيُوجِبُ جَهَالَةً فِي الْعَامِّ لِلشِّبْهِ الثَّانِي پہلی مشابہت کی وجہ سے یعنی جب یہ ناسخ کے مشابہ ہو گیا، بات میں آ گئی، تو ناسخ جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ معین ہوگا اور یہاں پر ظاہر سی بات ہے وہ مجہول ہے. فرماتے ہیں اگر مجہول ہے مخصص تو فی نفس ہی یہ مخصص ساقط ہو جائے گا شبہ اول کی وجہ سے یعنی ناسخ کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے، اور عام کے اندر یہ مخصص جہالت کو پیدا کرے گا شبہ ثانی کی وجہ سے. فرماتے ہیں فَدَخَلَ الشَّكُّ فِي سُقُوطِ الْعَامِ میں تو عام کے سقوط کے باب میں شک پیدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور قاعدہ پڑھ چکے ہیں الیقین لا یزول بالشک. بس ذہن میں آگے، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. کسی پانی کی طہارت کے باب میں آپ کو یقین تھا، پھر اس میں شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو یہ یقین سابق شک کے لاحق سے زائل نہ ہوگا. ہمیں اس بات کا یقین تھا
کہ یہ عام کیا ہے؟ حجت ہے. بات ذہن میں آ گئی. اب ہم نے ناسخ کے ساتھ اس کی مشابہت دیکھی تو یہ چاہتی ہے کہ ساقط ہو جائے. استثناء کے ساتھ مشابہت ہم نے دیکھی تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ساقط نہ ہو بلکہ عام کے اندر کیا کرے؟ جہالت پیدا کر دے مستثنی منہ کے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ چاہتا ہے ساقط ہو جائے اور یہ چاہتا ہے کہ عام کے اندر جہالت پیدا ہو جائے. تو اب فرماتے ہیں عام کے ساقط ہونے کے بارے میں ان دو شبہوں کی وجہ سے کیا پیدا ہو گیا؟ شک پیدا ہو گیا. فرماتے ہیں فلا یسقط بھی، تو اس شک کی وجہ سے عام ساقط نہ ہوگا، یعنی عام سے استدلال کا حکم ساقط نہ ہوگا. اذ قبل التخصیص کان معمولا بھی، اس لیے کہ جب تک مخصص نہیں تھا تو وہ اپنے عموم کے اوپر وہ باقی تھا، وہ معمول بھی تھا، اس لیے کہ قبل تخصیص وہ معمول بھی تھا. فلما خص، اب جب کہ اس کو خاص کر دیا گیا، دخل الشک فی انہ، تو اس بارے میں شک پیدا ہو گیا حل بقیہ معمولا بہ ام بطلا، کہ کیا وہ معمول بے ہے یا اس کا معمول بے ہونا کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. فلا یبطل بالشک، تو اس شک کے طاری کی وجہ سے، شک عارض کی وجہ سے، شک حادث کی وجہ سے، شک لاحق کی وجہ سے جو یقین سابق تھا وہ زائل نہ ہوگا. سمجھ گئے؟ وَإِنْ كَانَ، اور اگر مخصص معلوم ہے، مخصص کیا ہے؟ فَلِلشِّبْهِ الْأَوَّلِ، تو چونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ؟ ناسخ کے ساتھ نہ ہے. فرماتے ہیں فَلِلشِّبْهِ الْأَوَّلِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ، تو شبہ اول کی وجہ سے اس کی تعلیل کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. کیا مطلب؟ کہ ان افراد کو جو خاص کیا گیا، کیوں خاص کیا گیا؟ وہ علت اگر پائی جاتی ہے تو باقی کو بھی انہی علت کی بنیاد پر کیا کرنا چاہیے؟ خاص کرنا چاہیے. تعلیل صحیح ہوگی. لا يريد بقوله فللشبه الأول أنه من حيث أنه شابه الناسخ يصح تعليله كما يصح أن يعلل الناسخ الذي ينسخ بعض أفراد العام لينسخ بالقياس بعض آخر من أفراد العام، فإن تعليل الناسخ على هذا الوجه لا يصح على ما يأتي في هذه الصفحة، بل يريد أنه من حيث أنه نص مستقل بنفسه، من حيث أنه نص مستقل بنفسه يصح تعليله. فرمانا یہ چاہتے ہیں شبہ اول سے مراد یہاں دو شبہانہ دکھایا تھا، ایک مشابہت ناسخ سے صیغے کے اعتبار سے، ایک مشابہت استثناء سے حکم کے اعتبار سے. تو فرماتے ہیں اس شبہ سے ہے وہ شبہ اول جو ناسخ والی تھی وہ نہیں مراد ہے. فرماتے ہیں ماتن اپنے قول فللشبہ الاول سے یہ نہیں مراد لیتے ہیں کہ یہ عام اس حیثیت سے کہ ناسخ کے مشابہ ہے، اپنے صیغے کے اعتبار سے اس کی تعلیل کیا ہو؟ صحیح ہو. جس طریقے سے یہ صحیح ہے کہ اس ناسخ کی علت بیان کی جائے جو ناسخ منسوخ کر دیتا ہے عام کے بعض افراد کو، تاکہ اس قیاس کے ذریعے اس عام کے افراد میں سے کسی اور فرد کو بھی کیا کر دیا جائے؟ منسوخ کر دیا جائے. کیونکہ اس طریقے پر ناسخ کی تعلیل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ اسی صفحے میں ابھی آ رہا ہے، یہ بتائیں گے. اصل میں معاملہ یہ ہے، ناسخ جو ہوتا ہے وہ یہ تعلیل کی بنیاد پر، یعنی یہ تخصیص تو ہوتی ہے مگر نسخ جو ہوتا ہے وہ کسی علت کی بنیاد پر. ناسخ جو ہوتا ہے وہ کلام شارع ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ناسخ کی تعلیل اس طریقے پر صحیح نہیں، بلکہ ماتن کی مراد یہ ہے کہ اس شبہ اول سے مراد یعنی اس اعتبار سے کہ ایک مستقل نص ہے. کیا ہے؟ ایک مستقل نص ہے، اس کی تعلیل کیا ہے؟ صحیح ہے. بھائی مخصص جو ہے ایک مستقل کلام ہے کہ نہیں کلام ہے؟ ایک مستقل نص ہے کہ نہیں نص ہے؟ تو فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ مخصص معلوم ایک مستقل نص ہے، اس کی تعلیل کیا ہے؟ صحیح.
جیسا کہ ہمارے نزدیک ہے فإن عندنا وعند اکثر العلماء یصح تعلیلہ، کیونکہ ہمارے نزدیک اور اکثر علماء اصول کے نزدیک مخصص جب معلوم ہو، بات سمجھ رہے ہیں، تو اس کی تعلیل کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے، برخلاف ابو علی جبائی کے، کہ ان کے ہاں تعلیل صحیح نہیں ہے۔ وَإِذَا صَحَّ تَعْلِيلُهُ، اور جب مخصص معلوم ہو تو اس اعتبار سے کہ یہ ایک مستقل نص ہے، اس کی تعلیل صحیح ہے، یعنی یہ معلول بعلت ہے کہ یہ علت کسی اور میں بھی پائی جائے گی، تو جیسے یہ خاص کر لیا گیا اور کو بھی خاص کر لیا جائے گا۔ جب اس کی تعلیل صحیح ہے، لا یدرا انہو کم یخرج بالتعلیل اے بالقیاس وکم یبقى تحت العام، اور جب تعلیل صحیح ہے تو اب یہ پتہ نہیں کہ تعلیل کے ذریعے یعنی قیاس کے ذریعے کتنے خارج ہوں گے اس عام سے اور کتنے عام میں باقی رہیں گے۔ فَيُوجِبُ جَهَالَةً فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ الْعَام، تو اس مخصص معلوم کے ذریعے جو افراد خاص کر لیے گئے تھے، ان افراد مخصوصہ کے علاوہ جو باقی بچے تھے، ما بقیہ تحت العام، عام کے تحت جو باقی بعد تخصیص بچے تھے، ان میں جہالت پیدا کر رہا ہے کہ نہیں پیدا کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تخصیص کریں گے اس قیاس کے ذریعے تو کتنے بچیں گے کتنے رہیں گے وہ مجہول ہے۔ وَلِلشِّبْهِ الثَّانِي، پہلا شبہ کی بنیاد پر کیا ہے؟ تعلیل صحیح ہے، اور جب تعلیل صحیح ہے تو تعلیل کے ذریعے پتہ نہیں چل پا رہا کتنا عام میں ہے کتنا عام میں نہیں ہے، جہالت پیدا کر رہا ہے۔ وَلِلشِّبْهِ الثَّانِي، اور دوسرے مشابہت کی وجہ سے، وہی شبہ استثناء، کیا؟ ہاں، استثناء کے ساتھ نہ مشابہ ہے، شبہ ثانی کی وجہ سے اس کی تعلیل صحیح نہیں، کما ہوا عند البعض، جیسا کہ بعض ارباب اصول کے نزدیک یہی ہے کہ استثناء کی تعلیل صحیح نہیں ہوتی ہے، کہ وہ ایک غیر مستقل کلام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو ایک مستقل کلام تھا تو اس میں کیا ہے؟ وہ معلول بعلت تھا، مگر یہ ایک وہ مستقل تھا، یہ غیر مستقل ہے، اس کا تعلق تو صدر کلام سے ہے۔ فرماتے ہیں فَدَخَلَ الشَّكُّ، تو اب عام کے سقوط میں شک پیدا ہو گیا، شبہ اول کا لحاظ کرے تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیل سے کتنے نکلیں گے اور کتنے بچیں گے، اور شبہ ثانی کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تعلیل ہی کیا ہو؟ صحیح نہ ہو۔ فرماتے ہیں فلا یسقط بھی، فرماتے ہیں تو اب عام کے سقوط کے اندر شبہ پیدا ہو گیا، فلا یسقط بھی اے بالشبہ ثانی، تو شبہ ثانی کی وجہ سے عام سے استدلال ساقط نہ ہوگا۔ شبہ ثانی سے مراد وہ استثناء کے ساتھ اس کی مشابہت اس اعتبار سے کہ مخصص یہ بیان کرتا ہے کہ مخصوص حکم عام کے اندر داخل نہیں ہے، جیسے استثناء یہ بیان کرتا ہے کہ یہ مستثنی منہ میں داخل نہیں ہے۔ فَلِهَذَا الشِّبْهِ، تو اسی مشابہت کی وجہ سے یعنی اسی شبہ استثناء کی وجہ سے اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے، کما ہوا مذہب الجبائی، جبائی کا بتایا تھا مذہب ہی۔ جس طریقے سے مستثنی کی تعلیل صحیح نہیں ہے اور قیاس کے ذریعے دوسرے بعض کو خارج کرنا صحیح نہیں ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس کی تعلیل صحیح ہے، باقی تحت العام مجہول رہتا۔ ابھی بتایا تھا فیوجب جہالۃ فیما بقیہ تحت العام، اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ تعلیل صحیح ہے، تو اب فرماتے ہیں تخصیص کے بعد عام کے تحت جو باقی ہیں وہ مجہول رہے، اس لیے کہ تعلیل یعنی قیاس کے ذریعے یہ نہیں پتہ چل پا رہا ہے کتنے خارج ہیں اور کتنے داخل ہیں، اسی کو فرما رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ اس عام مخصوص کی تعلیل صحیح ہے،
باقی تحت العام، عام کے تحت تخصیص کے بعد جو بچے ہیں وہ مجہول رہتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کم خرجا و کم بقا، فلا یبقى العام حجتاً، تو عام حجت نہ رہے گا۔ اور من حیث انہ لا یصح تعلیلہ، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے، تعلیل صحیح نہیں ہے، تو اب یہ شبہ یہاں پر نہیں نہ پیدا ہو رہا ہے کہ تعلیل کے ذریعے کتنے باقی رہیں گے اور کتنے خارج رہیں گے، یہ شک نہیں نہ پیدا ہوا، جیسے استثناء میں تھا کہ استثناء کے علاوہ باقی جتنے بچے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، مراد ہیں، اور اس اعتبار سے کہ اس کی تعلیل صحیح نہیں، عام حجت رہے گا۔ وقت کانا قبل تخصیص حجتاً، اور تخصیص سے پہلے وہ کیا تھا، حجت تھا، جب حالیہ اس حال میں کہ قبل تخصیص وہ کیا تھا، حجت تھا۔ فوقع الشک فی بطلان، تو اس عام کے باطل ہونے میں، ناقابل استدلال ہونے میں، ناقابل اعتناء، نالائق التفات ہونے میں شک پیدا ہو گیا۔ فلا یبطل بالشک، تو اس شک کی وجہ سے اس عام سے استدلال باطل نہ ہو، کہ پہلے حجت تھا نہ تخصیص سے پہلے، تو اس شک کی وجہ سے وہ یقین زائل نہ ہوگا۔ اتنا کہہ دیتے مگر اب منطقیانہ رنگ جو ہے یہ لوگ اس میں پیدا کر رہے ہیں، طرز استدلال، ھذا ما قالوا، یہ اس کا خلاصہ ہے جو ارباب اصول نے فرمایا۔ اتنا کہہ دیتے کہ قبل عام کیا تھا، وہ حجت تھا، اور اس سے شبہ پیدا ہو رہا، تو اس شبہ کی وجہ سے وہ یقین سابق زائل، اتنا صرف کافی تھا۔ وہ یرد علیہ، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ لما کان المذہب عندکم عندنا اکثر العلماء، جب آپ کے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک کیا ہے، اس کی تعلیل صحیح ہے شبہ استثناء کی وجہ سے، فیجب ان یبطل العام عندکم، تو آپ کے نزدیک عام کو باطل ہونا ضروری تھا تمہارے الزام کی بنیاد پر کہ اس کی تعلیل کیا ہے، صحیح، اس کی تعلیل کیا ہے، صحیح ہے۔ جب تعلیل صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ شبہ پھر پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ تعلیل اور قیاس کے ذریعے کتنے افراد باقی بچیں گے اور کتنے خارج ہوں گے، تو دخول و خروج میں شبہ ہے، کون داخل ہے کون خارج ہے پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے، تو حجت رہے گا۔ تو فرماتے ہیں جب آپ کے نزدیک اکثر علماء کے نزدیک اس کی تعلیل کیا ہے، صحیح ہے، تو عام کا باطل ہونا ضروری تھا تمہارے الزام کی بنیاد پر کہ اس کی تعلیل صحیح ہے۔ وَلَا تَمَسُّكَ لَكُمْ بِزَعْمِ الْجُبَّائی، اور جبائی نے جو دلیل پیش کی ہے یا جو اس نے زعم کیا ہے، جبائی کے زعم سے وہ ایک معتزلی ہے، سمجھ رہے ہیں، زعم جبائی سے آپ استدلال کر نہیں سکتے، تمسک کر نہیں سکتے کہ جبائی کے نزدیک اس کی تعلیل صحیح ہے نہیں، بات دل میں آ گئی، اس لیے جو ہے یہاں پر شبہ پیدا ہو گیا۔ کہا تھا نا اوپر نا کما ہوا عند الجبائی، اوپر ذکر کیا تھا نا ابھی، تو جبائی کے اس زعم سے آپ استدلال کر نہیں سکتے کہ ان کے نزدیک وہ صالح تعلیل ہے نہیں، تو اس شبہ کو دفع کرنے کے لیے فرمایا علی ان احتمال التعلیل، علاوہ عظیم تعلیل کا احتمال رکھنا، کس چیز کا، تعلیل کا احتمال رکھنا، یعنی چونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ اس کی تعلیل کی جائے، اور پھر تعلیل سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کتنے نکلیں گے کتنے خارج ہوں گے، تو پھر ما بقیہ کے اندر وہ مجہول رہا کہ نہیں باقی رہا، مجہول رہا۔ تو فرماتے ہیں احتمالی تعلیل اس کو حجت ہونے سے خارج نہیں رکھ کرتا ہے، یعنی تعلیل کا احتمال ہوتے ہوئے اگرچہ شبہ پیدا ہوتا ہے کتنے نکلیں گے اور کتنے باقی رہیں گے، مگر اس کے باوجود یہ حجت ہی ہے ان باقی کے اندر جو تخصیص کے بعد بچے ہیں، حجت ہونے سے خارج نہیں ہے۔ لِأَنَّ مَقْتَضَى الْقِيَاسُ تَخْصِيصُهُ، جو خص ہو زیادہ یہ نہ لازم آئے گا کہ اس کی تعلیل کی گئی تو اب
قیاس نے جس کی تخصیص کا اقتضا کیا وہ خاص ہو گئے، اور جن کی تخصیص کا اقتضا نہیں کیا وہ کیا رہے؟ باقی رہے۔ جیسے استثناء نے جن کو الگ کر دیا ان کو چھوڑ کر باقی میں کیا ہے؟ حجت۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ قیاس جس کی تخصیص کا موجب ہوگا یخص، اسے خاص کر لیا جائے گا، وما لا فلا، اور قیاس جس کی تخصیص نہ کرے گا وہ خاص نہ ہوگا، وہ عام کے تحت باقی رہے گا۔ فإن المخصص إن لم يدرك فيه علة لا يعلل، فرماتے ہیں اس لیے کہ مخصص کی اگر کوئی علت معلوم ہی نہ ہو تو اس کی تعلیل ہی نہیں کی جائے گی، تو عام باقی کے اندر کیا رہے گا؟ حجت رہے گا۔ اور اگر عرفت فیہ علت، اور اگر مخصص کی کوئی علت معلوم ہوئی، فَكُلُّ مَا تُوجَدُ الْعِلَّةُ فِيهِ يُخَصُّ قِيَاسًا، تو جہاں جہاں وہ علت مخصصہ پائی جائے گی اسی پر قیاس کر کے خاص کر لیا جائے گا، وَمَا لَا فَلَا، اور جہاں جہاں علت مخصصہ نہ ہوگی اس کو خاص نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا يَبْطُلُ الْعَامُّ بِاحْتِمَالِ التَّعْلِيلِ، تو اب یہ عام جو ہے احتمال تعلیل سے باطل نہ ہوگا۔ فظہر هنا الفرق بین التخصیص والنسخ، تو نسخ اور تخصیص دونوں کے اندر فرق یہاں پر ظاہر ہو گیا۔ اس کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا کہ مخصص کی تعلیل تو صحیح ہے، یعنی جب ہم نے یہ ذکر کر دیا کہ مخصص کی تعلیل صحیح ہے تو اس حکم سے فرق مخصص اور ناسخ کا ظاہر ہو گیا۔ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُ النَّاسِخِ، کیونکہ اس ناسخ کی تعلیل صحیح نہیں ہے جو ناسخ حکم کو منسوخ کرتا ہے عام کے بعض افراد میں۔ یہ تعلیل ناسخ کی اس لیے صحیح نہیں ہے تاکہ نسخ کو قیاس کے ذریعے دوسرے بعض کے اندر ثابت کیا جائے۔ نسخ جو ہے قیاس کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس کی صورت یوں ہے اَن یرد نص خاص، کہ کوئی خاص نص وارد ہو، کوئی خاص نص وارد ہو جس کا حکم مخالف ہو حکم عام کے، جس کے مخالف ہو، یعنی ایک حکم عام ہے اور اس حکم عام کے مخالف ایک خاص نص وارد ہو گیا جو ناسخ کے درجے میں ہو گیا۔ ظاہر اس بات ایک عام حکم تھا، اس کے خلاف ایک خاص نص وارد ہو گیا، تو اس اب نص خاص کا اقتضا یہ ہے کہ وہ عام کا جو عموم ہے وہ کیا ہو جائے؟ منسوخ ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَيَكُونُ وُرُودُهُ مُتَرَاخِيًا عَنْ وُرُودِ الْعَامِ میں یہ نص خاص جو حکم عام کے مخالف وارد ہوا ہے، یہ نص خاص یہ حکم عام کے ورود کے بعد وارد ہوا ہے۔ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ نَاسِخًا، کیونکہ اس نص خاص کو ہم ناسخ قرار دیتے ہیں، لا مخصصاً، نہ کہ مخصص، اس قاعدے کی بنیاد پر جو گزر چکا کہ مخصص اس کو کہتے ہیں جو متصلاً وارد ہو، نہ کہ متراخیاً۔ فإن العام الذي نسخ بعض ما تناوله لا ينسخ بالقياس، کیونکہ وہ عام فإن العام الذي نسخ بعض ما تناوله، کیونکہ جس عام کے بعض افراد عام منسوخ ہو گئے، بات سمجھے، لا ينسخ بالقياس، قیاس کے ذریعے اس کو منسوخ نہ کیا جائے گا، لأن القیاس لا ينسخ النسخ، اس لیے کہ قیاس یہ نسخ کو منسوخ نہیں کرتا ہے۔ اذ ہوا لا يعارضه لأنه دونه لیکن يخصه، فرماتے ہیں قیاس نسخ کو منسوخ نہیں کرتا ہے، اذ ہوا اس لیے کہ قیاس یہ نسخ کے جو ہے نص ناسخ کے معارض نہ ہوگا، کہاں قیاس ہے کہاں نص ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ قیاس یہ نص ناسخ کے معارض نہ ہوگا، لأنہ دونہ،
اس لیے کہ قیاس کا درجہ نص سے ادون ہے، کم تر ہے۔ بات نہیں آگی؟ ہاں، اور ناسخ کے لیے اقوا ہونا چاہیے، نہ ایک ہی ادون۔ ولیکن یخصہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو کیا کر دے گا؟ قیاس خاص کر دے گا، مگر منسوخ نہ کرے گا۔ وَلَا يَلْزَمُ بِهِ الْمُعَارَضَةُ، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا قیاس جو ہے مخصص بن سکتا ہے، ناسخ نہیں بن سکتا ہے، تو پھر تعارض لازم آ گیا کہ حکم خاص کے معارض ہو جائے۔ فرماتے ہیں اس تخصیص کے ذریعے یہاں پر جو ہے تعارض لازم نہیں آئے گا، یعنی قیاس کا معارض ہونا لازم نہیں آئے گا کس کے؟ حکم عام کے، لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ۔ اس نے نص نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ داخل نہیں ہے۔